بعض اوقات ہم مختلف روایات اور حکایات سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلتیں بھی بعض اوقات ہمیں بار بار سننے کو ملتی ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک ہماری نیگلیجنس اور سستی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عمل کی طرف قدم نہیں بڑھا پاتے۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی انسان کی کنسنٹریشن اس کو بہت بڑے اجر و ثواب دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن ہم اپنی توجہ اور اپنی کنسنٹریشن کو کسی اور جانب مبذول کیے ہوئے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، جو آپ سب کو جمعہ مبارک بھی ہو۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، حبیب خدا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، رفعتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے چلے جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایسے علم کے مینار ہیں کہ جن کی روشنی سے اگر کہا جائے کہ فی زمانہ دور حاضر کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے دریا سے سیراب نہ ہوتا ہو، ان کی علمی روشنی سے رہنمائی نہ لیتا ہو اور ان کے علم کے بحر بے کران سے اپنی پیاس کو نہ بجھاتا ہو۔ آج کے زمانے میں آپ کو شاید کیا بلکہ میں اگر بالجزم بھی کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، ایسا کوئی مفتی نہیں ہوگا جس نے ان کی کتابوں سے اکتساب فیض نہ کیا ہو۔ میری مراد حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ علم کے بھی بحر بے کراں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رسائل ابن عابدین کے اندر جو ایک بات بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے دافع البلا، دافع الوبا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نافع ہونے پر، نفع پہنچانے پر ایک زبردست اور روشن دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ قیامت میں بھی باقی رہے گا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آل اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کی برکتیں حاصل کرے گی۔ تو یہ اس کا مضمون میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جو رسائل ابن عابدین میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی سننا ہے۔ ان کا یہ انداز یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ایک حسن سلوک رکھنے کا درس اور ایک جذبہ جو ہے وہ عطا فرما رہی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور کی اولاد، ان کی مبارک عقیدت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے بغض سے، ان کی عداوت سے، ان کی دشمنی سے، ان کی نفرت سے محفوظ و مامون فرمائے، بلکہ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے جو اپنے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی منفی بات آقا کریم علیہ السلام کی ذات، آپ کے اصحاب اور آپ کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے حوالے سے دل میں رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا آج انشاءاللہ ہم بیان سنیں گے۔ انہوں نے علم دین کے سفر کا آغاز کیسے کیا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین رہنمائی لیں گے، راشد بھائی بتائیں گے ہمیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ آپ کا علم دین کے اوپر عمل کرنے کا مبارک انداز کیا تھا۔ علم تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی اپنی مثال آپ تھا۔ کل رات کی ایک بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں نے نیت کی ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا۔ تلاوت کلام پاک سنیں گے، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل اتاری بھائی زیدہ لطفہ ماشاءاللہ، یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل تلاوت بھی سنائیں گے اور ہم ان سے گھریلو علاج
بھی لیں گے۔ آپ کسی طبی مسئلے کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں، بالکل مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے، اور آپ کی کالز پر بھی انشاءاللہ ہمارے عبدالخلیل بھائی اپنی ماہرانہ رائے سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوں، اور دل میں اخلاص پائے تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک کرتے کرتے ایک لہجے سے ایک انداز سے دوسرے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ منتقل ہو جانا یہ ایک بڑی جسے یوں کہیں کہ سعادت مندی کی بات ہے اور یہ مہارت پر بھی ایک دلیل ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رحمت ہے مالک کریم کی اور جسے چاہے اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور درست طریقے سے پڑھنے کا اللہ ہمیں ذوق اور شوق نصیب فرمائے. یاد رکھیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہماری توجہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے یہ جس طرح اس کی طرز پر اور اس کے جو ہے وہ انداز پر اس کے مقام پر ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہماری توجہ ہماری کنسنٹریشن قرآن کریم پڑھنے کے اصول اور ضابطوں پر ہونی چاہیے. یعنی قرآن کریم پڑھنے کا جو اصول ہے جو قاعدہ ہے جو ضابطہ ہے جو تجوید کا اصول ہے وہ نہیں بگڑنا چاہیے اس کو ادا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنی طرز پر اور اپنے پڑھنے کی انداز پر بھی بہتری لانی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. خوبصورت انداز بنائیں لیکن خوبصورت انداز بنانے میں قرآن کریم پڑھنے کے اصول تجوید و قرات کے قوانین کا خون یہ ہرگز نہ کیا جائے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایسی قرات جو تجوید و قرات کے اصولوں سے متصادم ہو وہ درست نہیں ہے اور ہو سکتا ہے وہ انسان کو برکت دلانے کی بجائے کہیں کفر کی گھاٹیوں میں نہ لے جائے. الیاذ باللہ. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ زیر یا زبر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, زیر کی جگہ زبر ہو جاتی ہے, زبر کی جگہ زیر ہو جاتی ہے اور معنی جو ہیں یہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. ایسے قرآن کریم میں ہے سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اس کو انعمتی کر دیں گے تو یہ کچھ اور ہو جائے گا. دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ زیر زبر کی بات ہے نا, زیر زبر کی بات جی زیر زبر کی ہی بات ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ, لیکن جس طرح آپ اس کو جتنے لائٹر انداز میں لے رہے ہیں یہ اتنا لائٹر ہے نہیں ہے. انعمتا یہ صیغہ اور ہے اور انعمتی یہ صیغہ اور ہے. انعمتا کا معنی اور ہے اور انعمتی کا معنی اور ہے. جو علم صرف پڑھا ہوا بندہ ہے وہ یہ بات بخوبی ماشاءاللہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آسانی کے لیے بتا دوں انعمتا صیغہ جو ہے یہ مذکر کے لیے واحد مذکر حاضر ہے اور انعمتی یہ واحد مؤنث حاضر ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک صیغہ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے, معنی کے اعتبار سے پڑھنے میں بھی مختلف ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہے مختلف ہے. پیش کر دیں گے تو واحد متکلم کا صیغہ واحد متکلم انعمتو کر دیں گے تو یہ واحد متکلم بن جائے گا. پڑھنا یہ ہے انعمتا جن پر تو نے انعام کیا, اور انعمتو کر دیں گے تو بن جائے گا جن پر میں نے انعام کیا. تو یہ دیکھیں ایک زیر زبر کی بات بندہ جسے کہتے ہیں زیر زبر دی خیر, یہ خیر نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق عطا فرمائے. آگے مزید بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے. اور یہ تلاوت قرآن پاک کی ہے کہ جس نے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کو علم دین جو ہے وہ مزید سیکھنے کی طرف جو ہے وہ آگے برانگیختہ کیا. وہ واقعہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم راشد بھائی سے سنیں گے. خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ. جی خلیل بھائی کون سا کلام آج آپ سنا رہے ہیں میرے آقا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اضحک اللہ سیدنا, کیا مسکراتا چہرہ ہے صبح صبح ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. جی ارشاد. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی مشہور کلام ہے جو ہم بہت دفعہ فرمائشوں میں پڑھتے ہیں. جی تو اسے آج پڑھنے کی نیت تھی. نور حق جلوہ نما تھا مدینہ مدینہ. مرحبا انشاءاللہ اس کے ضرور. وہ بھی کسی دن کلام سنائیں. وہ ہے نا جسے خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے, میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. اللہ اکبر.
چلیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک خوشخبری بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ کنفرمیشن کر کے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ یس کرتا ہوں. بہرحال ابھی کلام کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہمارے مہروز بھائی جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کا فرمایا تھا، تو اچھا ضرور ان مرحبا. کی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں. واہ جی واہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری. 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 عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا مجھے
جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، وہی محبوب، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا،
اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات مظہر ذات خدا کا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پر تانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر تانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر تانشین کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پر تانشین کو تو کھولا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ آ رہے ہیں نکیر و پہچانتا ہوں ان کو یہ میرے آقا یہ میرے داتا مگر تم ان سے اتنا تو پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں دیکھا جب قبر میں اس پر تانشین کو تو کھلا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا
واہ سبحان اللہ. اس کلام کا کچھ پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے امید ہے کہ آپ کو ایک تشفی بھی ہوگی اور ایک تسلی بھی ہوگی. اس کا پس منظر جو ہے، پس منظر کا مضمون آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ زبردست اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، عالم دین ہیں، کہ جن کی تحریر کے جملے جملے سے عشق رسول چھلکتا ہے. عشق رسول چھلکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہستی ہیں. اچھا، ان کا کچھ دور ایسا بھی گزرا زندگی کے اندر کہ جن میں یوں کہہ لیجئے کہ علم نافع سے ان کی شناسائی نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے، العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو وہ جو سلسلہ کار مطلب جو پہلے وقت گزرا تھا، جس میں یہ روشنی، جس کے اندر یہ عشق رسول کی بہار یہ نہیں تھی، وہ وقت جب مطلب گزرا آپ کا، اور اس کے بعد جب خلیفہ اعلی حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت جب آپ پر پڑی، اور پھر آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا اور ان کی شاگردی کو اختیار کیا اور علم نافع حاصل کیا، تو پھر یہ کلام لکھا کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بارہا جس نے کہا تھا آنا باشرن اس نے یہ بھی کہا تھا، بارہا جس نے کہا تھا آنا باشرن اس نے مرآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. یعنی یہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ علم نافع جب بھی آتا ہے نا، تو یہ عشق رسول کی بہار کو لے کر آتا ہے. جب موسم بہار آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور درختوں کی جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک حیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایک بہار کا موسم تو بہار کا موسم ہوتا ہے. تو علم نافع جب آتا ہے تو یوں سمجھیے کہ پھر وہ اپنے ساتھ عشق رسول کی بہار بھی لے کر آتا ہے. تو ان کو بھی جب علم نافع ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق کی صحبت میں رہ کر علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، تو پھر انہوں نے یوں کہے کہ اپنی ان پہلی والی کیفیات کو اور بعد والے معاملات کو جو ہے پھر اس کو بیان فرمایا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے اور عاشقان رسول سے علم دین حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر کسی سے نہیں لے لینا چاہیے. عاشق رسول، محبت رسول میں جو ڈوبا ہوا ہو، اس سے اگر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ فائدہ ہی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج سیرت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. میں نے سوچا کہ راشد بھائی اس کلام کو کچھ پس منظر جو ہے یہ بیان ہو جانا چاہیے، کیونکہ سننے والا ذہن میں ایک سوال لیے بیٹھ سکتا ہے کہ یہ کیا مطلب اس کا معنی کیا ہے. تو چلیں بہرحال یہ آپ کی دو کیفیات کا بیان ہے، ایک عشق مصطفیٰ سے پہلے والی اور دوسری عشق مصطفیٰ کے بعد والی. ٹھیک ہے، انہیں بتایا جو جاتا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ حقیقت نہیں تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حقیقت جیسی ہے ویسی بتائی نہیں جا رہی تھی. ٹھیک ہے، چلیں یوں بھی ایک طریقے سے بیان ہو سکتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بھی ایک پورا سلسلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اس کو بھی کریں گے، یہ نوٹ کر لیا جائے تاکہ پھر بعد میں اس کو ہم پروسیس بھی کریں. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آج ہم نے کرنا ہے. راشد بھائی ان کا کچھ تعارف اور ابتدائی طور پر کس طرح ان کا ذہن بنا علم دین حاصل کرنے کے لیے ارشاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے سلسلے کی ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اس دور کے مفتی ہوں یا ایک دو صدیوں کے مفتیان کرام کی فہرست کو دیکھیں تو مفتی بننے کے لیے، ایک تو ہے مفتی بننے کے بعد فتویٰ جاری کرنا اور اس میں دلائل کا اس بات کرنا، مفتی بننے کے لیے اس فیلڈ میں چلنے کے لیے وہ نہر یا وہ سمندر کہیں آپ جس سے ہر مفتی سیراب ہوا، ہر افتاء کی فیلڈ سے وابستہ شخص سیراب ہوا، وہ ہیں صاحب رد المحتار یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کے کثیر فضائل ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ صدیاں یعنی کئی سال کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کا فیضان جوں کا توں باقی ہے. اور امام اہل سنت نے بھی اس سے حصہ لیا اور الحمدللہ علامہ شامی کی تحقیقات کو اور نکھارا. جو امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ ہے جو ہزاروں فتاوی پر مشتمل ہے، للاکثر حکم الکل کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت ہوں یا اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے بھی مفتیان کرام کے فتاوی دیکھ لیں، دو کتابیں ایسی ہیں علم افتاء میں
علم فقہ میں کہ فتوے میں ان کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اور کتاب ہو نہ ہو، دو کتابوں کا حوالہ اکثر بیشتر آپ کو ملے گا، ایک ہے فتاوی ہندیہ فتاوی علمگیری، اور دوسرا ہے فتاوی شامی جس کو رد المحتار کہتے ہیں، یا اس کو ابن عابدین بھی کہتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو کتاب لکھی رد المحتار، یہ آپ لکھ رہے تھے، اور اس کے کتاب القضاء کے متفرق مسائل جب آپ تحریر فرما رہے تھے کہ آپ کا وصال پر ملال ہوا، پھر اس کی تکمیل کے لیے، اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کام شروع کیا اور اس کا تکملہ لکھا قرۃ عیون الاخیار کے نام سے۔ اس کی ابتدا میں آپ نے اپنے والد گرامی کا جو تعارف بیان کیا ہے اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1198 ہجری میں دمشق شام میں ہوئی، اور بچپن ہی میں چھوٹی عمر میں، نابالغی کے عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا۔ اب بچپنے کے عالم میں آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ تجارت کے مقام پر بازار میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ بازار میں بیٹھنے کے باوجود قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی مزاج دیکھیں، بچپن سے ہی نابالغ ہیں، نا سمجھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذوق کیسا ہے کہ بازار جو غفلت کی جگہ ہے وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تکرار کر رہے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ایک شخص، نامعلوم شخص وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو تنبیہ کی، آپ کو ڈانٹا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بازار تو غفلت کا اور تجارت کا اور دنیا داری کا ایک محل اور مقام ہے، یہاں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ غافل ہیں، لوگ بھی گناہ گار ہوں گے، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا کہ آپ کی قرات میں بھی کچھ غلطی ہے۔ جب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپنے کے عالم میں اس شخص کی یہ تنبیہ سنی تو آپ فوراً متوجہ ہوئے، وہاں سے کھڑے ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے قاری کون ہیں، یعنی علم تجوید اور قرات میں مہارت رکھنے والے کون ہیں، ان کا پتہ لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کو کہا کہ ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے علم تجوید اور قرآن کو درست پڑھنے کا جو فن ہے وہ سکھائیں۔ اور وہ کون تھے؟ ان کے استاد شیخ سید حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس آپ نے علم تجوید کی کئی کتابیں، ان کے متن حفظ کیے، اور ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوا کہ یہ حتی اتقنا فن القراءۃ بطرقھا واوجہھا، یعنی علم قرات کے جتنے بھی قواعد اور اصول تھے ان میں آپ کو پختگی، رسوخ اور اتقان، مہارت حاصل ہو گئی، اور آپ نابالغی کی عمر ہی میں بہت بڑے قاری قرآن بن گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے علم فقہ اور صرف و نحو اور علوم دینیہ، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ پڑھنے کی طرف رخ کیا، اور آپ کے استاد گرامی جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ سید محمد شاکر سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت میں رہے، آپ نے علوم عقلیہ نقلیہ میں مہارت لی، اور ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کی زندگی ہی میں یہ علامہ زماں بن گئے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی استاد کا شاگرد جو ہے اس کی ظاہری حیات ہی میں علمی مقام اور مرتبہ اتنا حاصل کر لے کہ استاد کی زندگی ہی میں شاگرد کا ایک نام ہو۔ اور استاد گرامی کی موجودگی میں آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تحریر فرمائیں اور ان کا فیض لیا۔ مدینہ میں راشد بھائی آپ کے ان مدنی پھولوں میں ایک بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کیسا مطلب پیارا انداز اپنائے ہوئے تھے، قرات قرآن کر رہے تھے۔ آپ کو جس بندے نے مطلب جس طریقے سے جو بات چیت کی، یوں کہہ لیں گویا کہ اس نے آپ کو ڈی مورلائز کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کریم پڑھتا ہے، عمومی طور پر غیر حافظ کو اتنا نہیں آتا، جو تجربہ ہے وہ یہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بندے نے آپ کو جو بھی کہا، آپ نے اس کی بات کو نیگیٹو نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس کی بات کو پازیٹیو لیا، ایک بات، اور پھر دوسرا اپنے علم کے اندر مزید پختگی لانے کے لیے، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے ایفرٹ کی، آپ نے کوشش کی۔ خالد بھائی اگر اس انداز کو دیکھا جائے کہ آج ہمیں بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈی مورلائز کرتا ہے کسی بھی بات پر، ہمارے دین متین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اگر کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی بات کرٹیسائز کرتا ہے، تو ہمارا بھی بجائے اس کے یہ انداز ہو یار کہ چھوڑ چھاڑ کے بندہ سائڈ پر بیٹھ جائے، میرا یہ خیال ہے کہ مزید علامہ ابن عابدین شامی کی سیرت ہمیں یہ درس اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ مزید آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھائیں۔ ایکشن اور ریئیکشن دونوں برابر ہوتے ہیں، جس طرح کرٹیسائز آ رہا ہے ویسے کم از کم آپ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس میں دو انسان کے جذبات بن سکتے ہیں، ایک تو یہی ہے جو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یار ٹھیک ہے چھوڑیں دفاع کریں، اپنے آتے ہی نہیں، جیسے کسی نے مطلب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کوئی آ رہا ہے، امامہ شریف باندھ رہا ہے، داڑھی شریف رکھ رہا ہے، اب کسی نے اعتراض کیا
اب ایک تو طریقہ یہ ہے الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، جو بالکل غلط ہے کہ بندہ داڑھی شریفی جو ہے وہ ختم کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل پر مستقیم رہے اور دوسروں کا بھی ذہن بنانے کی جو وہ کوشش کرے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، جب کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے یا اس طرح کے کوئی کمنٹ کر رہا ہے جو منفی شمار کیے جاتے ہیں، جی، تو مجھے دیکھنا چاہیے یہ میرے نیک عمل پر کر رہا ہے، برے عمل پر کر رہا ہے. صحیح. اگر نیک عمل ہے تو میں نیک عمل کر کس کے لیے رہا ہوں؟ صحیح. قرآن کریم کی اگر میں تلاوت کر رہا ہوں، جی. جیسے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یہ مخصوص ہے، قرآن کریم کی تلاوت پر روکا جا رہا ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم تلاوت مت کرو، یہ کہا تم غلط کر رہے ہو. صحیح. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے غلطی دور کر لی جائے. واہ. بہتر یہ ہے عمل وہیں باقی رہے گا، اور یوں سمجھیں کہ غلطی دور کر لیں گے تو نیک عمل کرنے میں اور مزہ آئے گا. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی واقعے کو سلمان بھائی اگر ہم دیکھیں تو قرآن سیکھنے کے لیے جو انہوں نے پتہ معلوم کیا ہے کہ کس کے پاس جا کر سیکھنا چاہیے، تو یہ نہیں کہ بس اچھا غلطی ہے تو چلو میں صحیح کر لیتا ہوں، کسی کے بھی پاس چلے گئے. جس نے کہا تھا کہ آپ کی قرات میں کمزوری ہے، اسی سے پوچھ رہا اچھا تم بتاؤ سب سے بڑے شیخ القرآن کون ہے، سب سے اچھی قرات سکھانے والے کون ہیں. پھر اس اچھے قاری کا انتخاب کرنا، اس کے پاس جانا اور جو غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے اس کو دور کر لینا، یہ اپنے آپ میں نکھار کا ایک سبب بنا. پھر آپ دیکھیں کہ جب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو پھر جو پڑھانے والے تھے وہ بھی کیسے پڑھانے والے تھے کہ انہوں نے کئی آپ کو قراتیں بھی سکھائیں، درست مخارج اور تجوید وغیرہ کی کئی کتابیں آپ کو سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین کا ایک باب آپ کے لیے کھول دیا. سبحان اللہ. کہ یہ آپ نے سیکھا ہے اور مزید آپ آگے جا سکتے ہیں. اور جن سے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیکھا، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شافعی بزرگ تھے. واہ. لیکن جب آپ نے اپنی کتابیں پڑھائیں تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ استاذ جو بھی ہو وہ شاگرد پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے. صحیح. استاذ کا ویژن جو ہوتا ہے وہ شاگرد تک پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ صرف کتاب نہیں پڑھا رہا ہوتا، بسا اوقات وہ کئی انداز بھی سکھا رہا ہوتا ہے. صاحب کتاب کا جب تعارف کروا رہا ہوگا تو اس کی سیرت بتا رہا ہوگا. جس طرح جب ہم یہ حاشیہ ابن عابدین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اساتذہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کا یہ فتویٰ دینا ہے اور کن حالات کو پیش نظر رکھ کے فتویٰ دینا ہے، کس طریقے سے یہ سارے کام کرنے ہیں. یہ الحمدللہ صاحب کتاب کے بارے میں تعارف اور کتاب کو پڑھانا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. جب شافعی بزرگ سے پڑھا تو آپ نظریے کے طور پر شافعیت کی طرف مائل ہوئے، لیکن پھر جب آپ نے مزید علوم دینیہ سیکھنے کے لیے آگے بڑھے، دیگر اساتذہ کے پاس آئے تو وہاں وہ حنفی کتب پڑھایا کرتے تھے اور فقہ حنفی میں جو کتاب معتبر ہیں ان کو پڑھایا کرتے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ فقہ حنفی کو اختیار کیا اور پھر اسی کو سیکھتے رہے. ایک عمل پہ کرٹیسائز جب کیا گیا تو چھوڑا نہیں بلکہ اور علم کی طرف آگے بڑھے، حتیٰ کہ اتنا آگے بڑھے سلمان بھائی کہ آپ ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی بات کو سند لیا جاتا ہے. اور آپ کا شوق علم دین کیسا تھا کہ جب کثرت مطالعہ کی طرف آپ کا رجحان ہوا، خود سید زادے تھے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز، اور آگے ان کے والد، ان کے آباء و اجداد میں جد امجد ایک گزرے ہیں صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ جو تھے شخصیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. عبادت اور ریاضت میں ایک بہت بلند پایا ان کا نام تھا، ایک شہرت تھی. تو ان کی نسبت سے علامہ عابدین، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابن عابدین کہا جاتا ہے. تو جب آپ کثرت سے ایک تو وہ مطالعہ اور پھر عبادت کی رغبت، کیونکہ علم نافع جو ہے نا وہ عبادت کی طرف لے کر جاتا، عبادت کی طرف بھی آپ کی رغبت تھی. اچھا، والد گرامی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے اور مالدار آدمی تھے، تاجر آدمی تھے. تو ابتداً تو علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تجارت کی طرف ہی گئے تھے، لیکن وہ بازار سے ہی آپ کو علم دین کی طرف آنا ہوا. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا کہ اب علم دین میں گویا مستغرق رہنے لگے. کتابوں سے اتنی محبت ہوئی کہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے جب جو کتاب پڑھنی ہو اس کو خرید لیا کرو، اس کی رقم ہم مہیا کریں گے. اللہ اللہ. اور یہ محبت کا جملہ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اپنے اسلاف کی جس سیرت کو میں نے ضائع کر دیا تھا نا، تم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اللہ. تم علم کے وارث بنے ہو.
تم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے تو تم جس کتاب کا انتخاب کرو گے اس کتاب کو میں تمہارے لیے مہیا کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حوادث میں الجھ کر بندہ تھک کے بیٹھ جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہے کہ مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، وہ آگے بڑھے، وہ کہے کہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا، یہ چیز میں چھوڑوں گا نہیں، اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو میں قرآن کی تلاوت بھی سیکھوں گا اور قرآن کے احکامات بھی سیکھوں گا، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھے اور اس جانب آئے جو جانب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ علم کی بات ہے اور کیا ہی خوب بات ہے، اور علم کی بات کے ساتھ ساتھ جنت کی بھی ایک بات ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے ابھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لائن ایریا کراچی سے میرا تعلق ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں علم میں بھی اضافہ ہوگا؟ یہ بھی بتائیں کہ جنتی آپس میں کس طرح ملیں گے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، جنت میں پروردگار کا دیدار ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب کرے، جنت میں جائیں گے اور دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی بے شک ایک دوسرے کو ملیں گے، یعنی ان کے پاس سواریاں ہوں گی، سمجھے، جب چاہیں گے کہ کسی سے ملنا ہے تو یہ اس سواری پر بیٹھیں گے اور سواری اڑ کر لے جائے گی۔ اللہ کی شان۔ یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھنے میں پتہ نہیں کتنوں کو حسرت بھی ہوتی ہوگی اور خوف بھی آتا ہوگا، بعض نہیں بیٹھتے ہوں گے، گھبراہٹ ہوتی ہوگی، اور وہ سواری ایسی ہوگی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوگا، اور پائلٹ کی ٹریننگ بھی نہیں لینی پڑے گی۔ جنت میں چلے گا سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ نہ اس میں خوف ہوگا کہ گر پڑے گی، چوٹ آئے گی، نہ ہل کر ڈرائے گی، ادھر نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ کھانسی ہے، نہ نزلہ ہے، نہ کوئی ایسی ٹھنڈ۔ وہاں تو رحمت ہی رحمت، آسانی آسانی، سہولت ہی سہولت۔ وہاں وہ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اس پیاری پیاری جنت کو پانے کے لیے ہم سب کاش نیکیاں کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نمازوں کے پکے پابند، کڑکڑاتی ٹھنڈی میں بھی فجر کی نماز میں لاکھ شیطان سستی دلائے، شیطان کو دھکا مار کے بھلے ٹھنڈا پانی ہے وضو کر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں، کاش۔ ہاں جنت میں علم میں اضافہ ہوگا، یہ سوال کیا ہے، علم بڑھے گا۔ علم بے شک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ بعض اوقات جب بندے کو علم ملتا ہے تو اس علم کا پازیٹیو یوز بھی ہونا چاہیے۔ ابھی کل رات کی ایک بات ہے، یا ویسے بھی عمومی طور پر یہ ہوتا رہتا ہے، چلیں بہرحال اس کو ایک جنرل پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں کہ بندے کو جب کوئی مسئلہ پتہ چلتا ہے، علم کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، تو بعض اوقات آدمی خود اپنی انٹرپریٹیشن اس میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسئلے کی بات، شریعت کی بات جتنی ہو، ایک تو وہ اتنی ہی رہنی چاہیے، اور اپنی انٹرپریٹیشن اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ بیچ میں نہیں لے کر آنا چاہیے، یعنی اپنے ذاتی اعتبار سے اس کو مولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو شریعت مطہرہ نے درست قرار دیا ہے وہ درست ہے، جس کو غلط قرار دیا ہے وہ غلط ہے۔ میں اپنی پسند ناپسند کو اپنے حد تک رکھوں تو ایک بات مطلب یہ دیکھنی پڑے گی، اور یہ بھی میری پسند اور ناپسند بھی دین اسلام کی امبریلا کے نیچے ہونی چاہیے، یعنی میں بھی اپنی پسند اور ناپسند وہ بناؤں کہ جس کو پسند یا ناپسند بنانے کا دین اسلام نے ہمیں اختیار یا ذہن دیا ہے۔ ایک اور پھر جو غلط بات ہے نا، جو غلط بات ہو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹیٹ کر کے درست کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ غلط ہمیشہ غلط ہی بات ہوتی ہے۔ نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غلطی جسٹیفائی نہیں ہوتی، غلطی پر جو ہے وہ معافی ہی مانگنی ہوتی ہے۔ تو نیت کا ایک وہ جو بات تھی وہ یہ ہے کہ نیت کا جو ہے نا وہ ایک بڑا دار و مدار ہے۔ نیت اعمال کے اندر آپ دیکھیں اور بندے کے مختلف معاملات میں جو نیت ہے یہ بڑا عمل دخل رکھتی ہے، لیکن نیت جو ہے یہ مباح اور جائز کام کے اندر ہی جو ہے وہ عمل دخل رکھے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اس میں اچھی نیت کر رہے ہیں، تو برے کام میں، غلط کام میں کوئی صحیح نیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پر ایک مطلب بات چیت ہو رہی تھی، تو واش روم یوں تھا کہ یہ قبلہ رخ ہیں،
تو اس میں جو شخص تھا دوسرا، اس نے کہا اور جی کوئی بات نہیں، نیت کی بات ہوتی ہے، نیت ہی ہوتی ہے، اصل چیز نیت ہوتی ہے، تو نیت ہے تو کیا مسئلہ، کیا حرج ہے، اور اس طرح مطلب واش روم جو ہے وہ اس میں آپ جاتے ہیں اور اس طرح سے مطلب بندہ جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے یا چہرہ ہو رہا ہے، تو نیت کی بات اصل نیت کی بات ہے۔ تو ان کو پھر سمجھانے والے نے یوں بھی سمجھایا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے اور بولے میں نے بڑی محبت کی نیت سے آپ کو تھپڑ مارا، تو آپ کے جذبات احساسات کیا ہوں گے؟ بیچارے خاموش ہو گئے، قفل مدینہ لگ گیا۔ تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ جو صحیح کام ہے اس میں ہی صحیح نیت کارگر ہو سکتی ہے۔ غلط کام کے اندر آپ صحیح نیت کر کے اس کو گناہ کے کام میں آپ 100 اچھی نیتیں کر لیں، گناہ کا کام جو فی نفسی ہی یا لغیری ہی جو گناہ کی بنا پر ہو رہا ہے، تو یہ بہرحال معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ برائی ہے یا شریعت کی مخالفت والا کام ہے، وہ اچھی نیت کا محل ہی نہیں ہے، صحیح، بلکہ گناہ میں اگر اچھی نیت کریں گے تو اس کی ہلاکت خیزیاں اور بڑھ جائیں گی۔ اللہ یاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ ہے بھی نا کہ مطلب ثواب کی نیت سے اگر کوئی جو ہے وہ صدقہ واجبہ دے رہا ہے اور ثواب کی نیت سے دے رہا ہے حرام مال کو، تو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ بھی ایک بڑی ایمان کو زد پہنچانے والی بات ہے۔ تو اچھی نیت ہونی چاہیے، اور وہ کس میں ہونی چاہیے؟ اچھے کام میں ہونی چاہیے۔ میں جو نقطہ اس میں بات میں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے وہاں انٹرپریٹیشن کر لیں، لیکن شریعت مطہرہ کے معاملات میں ہمیں اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے، ذاتی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حسنین میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ایک اتنے بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے، تو ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا مبارک انداز تھا، کچھ اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل سلمان بھائی، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت کا ایک بہترین پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے شیڈول بنائے ہوئے تھے، اصول بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، افتاء، تدریس، قرآن کی تلاوت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے سوال کے جوابات دینا، ہر ایک چیز کے لیے آپ نے ٹائم اور ٹیبل بنایا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کا کام اکثر رات میں کیا کرتے تھے، صحیح، اور آپ تھوڑی ہی رات آرام کیا کرتے، باقی ساری رات آپ تحریر کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں پورا ایک قرآن ختم کیا کرتے، لکھا مع تدبری معانی ہی، ان کے معنی کو سمجھتے، اور اکثر جب آپ قرآن پڑھتے تو رویا کرتے تھے۔ آپ کے والدین کی، جیسے ہمارے خالد بھائی نے بتایا، آپ کو مکمل سپورٹ اور تعاون حاصل تھا، آپ کے والد نے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا، آپ جو چاہیں کتاب خریدیں، رقم ثمن ہم دیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے؟ آپ کی حیات ہی میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ رات کے وقت کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے، اور آپ کے جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، ان کا ایصال ثواب اپنے والد کے لیے روزانہ رات میں کیا کرتے۔ ابھی ایک ہی ماہ وفات کو ہوا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حتی رآ والدہ فی المنام، خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، فقال لہ، تو آپ کے والد نے آپ کو کہا، جزاک اللہ خیرا یا ولدی علی ہذہ الخیرات التی تہدیہا الیہا فی کل لیلۃ، اللہ، کہ آپ ہر رات جو مجھے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر جمعہ کو اپنے والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لہٰذا اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آپ کی والدہ کا بھی یہ بہت پیارا عمل تھا کہ آپ کی والدہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی اور ان کا ثواب اپنے بچے کو ایصال کر دیتی۔ اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بہترین وصف تھا کہ آپ اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ اور اپنے سے بڑے صاحب علم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑا جو ہے وہ ادب کیا کرتے تھے، اور اکثر آپ اپنے شیخ کے ساتھ جب جاتے تو ان کے نالین اٹھا کر کھڑے رہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق میں کچھ علماء کی زیارت کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ گئے، اور جب آپ کے شیخ ان علماء کے قریب گئے اور بیٹھ گئے
آپ نہیں بیٹھے، ہوا قائمن، آپ کھڑے رہے اور آپ نے اپنے شیخ کے نالین کو اٹھایا ہوا تھا، چونکہ جن کی بارگاہ میں گئے تھے وہ بھی صاحب کشف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. انہوں نے کہا مر ھذا الغلام السید، اس غلام جو کہ سید زادے ہیں ان کو حکم دو، فلیجلس فانی لا اجلس حتی یجلس، کہ یہ بیٹھ جائیں، چونکہ جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے میں بھی نہیں بیٹھوں گا. پھر وجہ بتائی، اس لیے کہ ان کے مبارک ہاتھ عنقریب چومے جائیں گے، یعنی ان کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ لوگ ان کی بڑی تعظیم اور بڑی توقیر کریں گے. اور تنتفعوا فی سائر البلاد، سارے کے سارے لوگ، ہر شہر کے، ہر گاؤں کے علماء اور اہل علم ان کی تصنیفات سے، ان کے علم سے فائدہ لیں گے. اور شیخ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان پر علیہ نور اہل بیت النبوہ، میں دیکھتا ہوں کہ ان پر اہل بیت کے نبوت کے گھرانے کی روشنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی کو ایسے عام کر دے گا کہ لوگ ان سے فیض حاصل کریں. سبحان اللہ. ایسا مقام و مرتبہ آپ کا تھا، آپ کی عبادت کا انداز، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اپنے شیوخ کی ادب اور تعظیم کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. بندہ دنیا کے اندر جس بھی مرتبے اور جس بھی مقام کو پہنچ جائے اسے اپنے ماں باپ کا بہرحال بچہ ہی بن کے جو ہے وہ رہنا چاہیے. اپنے ماں باپ کا بندہ بچہ ہی بن کے رہے اور ان کی تعظیم بجا لائے اور ان کی توقیر کرے، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے اندر تنظیمی اعتبار سے ہائیسٹ رینک یہ نگران شورا ہی بنتا ہے. اس سے اوپر کوئی تنظیمی اعتبار سے ہائیسٹ رینک جو ہے وہ تنظیمی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ہائیسٹ رینک جو ہے وہ نگران شورا ہے. ٹھیک ہے، امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی ہے اور نگران شورا نے بڑی پیاری بات کل جو ہے ایک جگہ پر ارشاد فرمائی ایک مدنی مشورے کے اندر کہ جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہ دعوت اسلامی ہے، اور جو آپ مطلب فرما رہے ہیں یہی دعوت اسلامی ہے. تو یہ ایک بانی ہوتا ہے تو اس کا اپنا بار المقام ہوتا ہے. میں ایک تنظیمی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہائیسٹ رینک ہے اور اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرمائے. اس ہائیسٹ رینک پر ہونے کے باوجود ہم نے ان کا جو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ جو انداز دیکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور پھر حامد بھائی کی جس دن تقریب نکاح تھی، امیر سنت نے نکاح پڑھایا تھا، حامد بھائی نگران شورا کے بیٹے ہیں. تو حامد بھائی کے نکاح میں نے ایک بات دیکھی کہ نگران شورا ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ کے والد صاحب کے لیے ایک کرسی تھی اور وہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو نگران شورا وہاں سے اٹھے اور اپنے والد صاحب کے قدموں میں آ کر آپ بیٹھ گئے. اور پھر میں نے لبیک سلسلے میں نگران شورا سے یہ پوچھا کہ میں نے حامد بھائی کے نکاح کے موقع پر آپ کو اس طرح جو ہے وہ کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے فرمایا میں بالقصد وہاں سے اٹھ کر، یعنی بالارادہ وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھا تھا کہ اس سے میرے والد صاحب کو خوشی ہوگی. یہ انداز والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بندہ سیکھے گا اور اس کو اپنائے گا جب شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے گا. اور پھر امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر آپ کے عطا کردہ ملفوظات کے مطابق اپنی زندگی کو جب گزارنا شروع کرے گا تو وہ انشاءاللہ بزرگان دین کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے، علامہ ابن عابدین کی سیرت کا جو ایک پہلو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس سے بھی انشاءاللہ اکتساب فیض کرنے والا بن جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ اس مدنی ماحول میں وابستہ رہنے کی برکت سے جس طرح ہمیں بہت سارے دیگر جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی سعادت ملے گی، وہیں پر ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنے کا جذبہ ملے گا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بالکل کریں، ان کے ہاتھ بھی چومیں، ان کی تعظیم بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، اور کوشش فرمائیں کہ والدین کے کہے بغیر ان کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کو پورا کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ والد صاحب اپنے بچے سے یہ کہیں کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ دو، تو بچے کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے ہی اپنے والد صاحب کے لیے وہ چیز مہیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرم فرمایا ہے، تو اپنے والدین کو نیگلیکٹ یا ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ کوئی گل نہیں کہ اپنے معاملے میں اگر بندہ بول لے کہ میں اچھے کپڑے نہ پہنوں، خیر یہ کوئی گل نہیں، بالکل ٹھیک ہے.
میں اچھا چشمہ مہنگا چشمہ نہ لگاؤں، خیر یہ کوئی گل نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں جو ہے وہ جو ہوٹلوں پر 10,000 کا کھانا ایک ٹائم پہ کھا جاتا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، 10,000 کھانا تو میں بھی نہیں کھا سکتا، اللہ اکبر، تو چلیں بہرحال خیر یہ کوئی گل نہیں۔ میں برینڈڈ جوتا نہ پہنوں، خیر یہ کوئی گل نہیں۔ میں جو ہے وہ اور جو میرے شوق ہیں، موبائل میں جو ہے وہ مہنگا موبائل 80,000 روپے کا، لاکھ روپے کا موبائل نہ رکھوں، خیر یہ کوئی گل نہیں۔ پین کا اگر شوقین ہوں، پین بھی بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، لوگ دیکھیں پین کے شوقین ہیں، مطلب ہزاروں کے پین بھی ملتے ہیں، یہ بھی آپ کو بات بتا دوں آج، یہ بھی دیکھنے کو مطلب ملا ہے، تو خیر یہ کوئی گل نہیں۔ میں اچھی گاڑی نہ رکھوں، مہنگی گاڑی نہ رکھوں میں اپنی ذات کے لیے، خیر یہ کوئی گل نہیں۔ یہ نہیں یوں ملاتے جائیں آپ اپنے معاملات جہاں پر آ رہے ہیں وہاں پر، خیر یہ کوئی گل نہیں۔ میں سادگی اپنا لوں، خیر یہ کوئی گل نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ان کو نگلیکٹ کر کے رکھنا یا ان کو مطلب یوں کہیں کہ توجہ نہ دینا، اس میں خیر یہ کوئی گل نہیں چلے گا، اس میں خیر بھی نہیں ہے اور گل بھی ہے۔ تو ہم نے اپنے والدین کا خیال ضرور رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین اس کا ٹریک چینج کر دیتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ لفظ نگران شورا کے جو مثالی معاشرے کے اندر انہوں نے فرمائے تھے میرے دل پر نقش ہیں، لیکن نگران شورا فرماتے ہیں کہ اگر اولاد بچہ دور رہتا ہے اور اس کو اپنے ماں باپ سے یہ شکوہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھے فون نہیں کرتے، تو نگران شورا نے فرمایا کیا کبھی اپنے والد صاحب کے موبائل میں کبھی بیلنس بھی بھیجا ہے، لوڈ بھی کروایا، کوئی خبر بھی لی ہے کہ ان کے موبائل میں بیلنس بھی ہے یا نہیں؟ یہ بات یہ میرے دل پر یہ نقش ہے۔ اسی طرح کی بات مثالی معاشرے کے اندر فرمائی تھی، اور واقعی ہم غور کر لیں، ہمیں اگر اپنے والدین سے یہ شکایت ہے کہ ہمارے والدین یہ نہیں کرتے، ہم غور کریں اور حقیقت کے پہلو میں رہ کر دیکھیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہم میں سے غور کریں کہ ہم نے کبھی اپنے والد صاحب کے موبائل میں کبھی کوئی بیلنس کبھی کروایا، کوئی 200-300 روپے کا اپنا بیلنس بھیج دے والد صاحب کو، کیا مطلب ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ ہماری والدہ کے لیے ہم کوئی جو ہے وہ چیز لے کر آئے ہوں، اپنی ماں کے لیے گئے ہیں، کچھ خود کھا رہے ہیں، اپنی ماں کے لیے بھی ساتھ میں لے کر آ گئے، خود کچھ لیا ہے اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے بھی ساتھ میں لے لیا ہے، کبھی ایسا ہوا؟ ہائے ہائے، اگر ہوا ہے تو اچھی بات، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہوا تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انشاءاللہ تربیت کرے گا۔ مدنی چینل ہے جو گھر پہ آ کے بتا رہا ہے، تو خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں حسن سلوک ان کی خدمت ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد حسن سلوک ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے، جو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ جیسے عظیم علم کے مینار کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلے میں سوال یہ تھا کہ ماشاء اللہ عز و جل علم دین کے فضائل پر تو بہت سارے سلسلے ہو رہے ہیں، اور ماشاء اللہ فضائل تو ہم سنتے آ رہے ہیں، کیا علم دین نہ سیکھنے کے بھی کوئی نقصانات ہیں؟ یہ بھی بتا دیجئے۔ علم دین نہ سیکھنے کے نقصان ہی نقصان ہے۔ علم دین روشنی اور علم دین سے دوری یہ اندھیرا ہے۔ ٹھیک ہے راشد بھائی، کچھ ارشاد فرمائیں اس پر۔ جی بالکل ایسا ہے، زندہ اور مردہ کی مثال آپ لے لیں، اور جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے غذا کی حاجت ہوتی ہے، پانی کے بغیر، اناج کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ کی رضا پانے کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی کے ایام گزارنا، اور اس دنیا کے اختتام پر جو باقی رہنے والا جہان ہے وہاں راحت پانا، یعنی جنت کو حاصل کرنا، رب کی رضا پانا، یہ اسی بات پر موقوف ہے کہ شریعت کے علم کو سیکھا جائے، قرآن و سنت میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھا جائے اور پھر عمل کیا جائے۔ علم دین کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ علم دین ہوگا تبھی تو والدین کے حقوق پہچانے گا، تبھی تو ان کی قدر کرے گا۔ علم دین ہوگا تبھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے رشتہ دار کیا حق رکھتے ہیں میرے اوپر، ورنہ تو جیسے معاشرہ چل رہا ہے، جیسے زمانہ چل رہا ہے، فلاں نے نکال دیا تو ہم بھی نکال ہی دیں گے، کیونکہ آج کل تو معاشرے میں دیکھا دیکھی جو کام کیے جا رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہمارا دین اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اس سوسائٹی میں اس طریقے سے رہا جاتا ہے، تو ہمیں کس سوسائٹی میں کس طریقے سے رہنا ہے
اسلام ہی بیان کرتا ہے، مدینہ علم دین ہی بیان کرتا ہے۔ مدینہ تو علم دین حاصل ہوگا، علم نافع ہوگا تو والدین کی خدمت کی توفیق ملے گی، اور بھی بہت سارے فائدے، بہت سی چیزیں ہیں۔ دنیا میں جہالت ہے، جب تک علم نہیں ہے تب تک جہالت ہے، اور جہالت کی مثال ایک اندھیرے کی سی ہے۔ آپ اندھیرے میں بائک نہیں چلا سکتے، آپ کو لائٹ چاہیے۔ آپ اندھیرے میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ کو لائٹ چاہیے۔ گھر میں ہیں آپ اور بجلی بند ہوتی ہے، رات کا ٹائم ہے، گھر میں اندھیرا ہوگا بالکل، تو آپ کو لائٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ اب دیکھیں یہ جو دو تین چیزیں میں نے بیان کی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اندھیرے کے اندر چلنے کے لیے لائٹ چاہیے۔ تو یہ جو علم سے دوری ہے، یہ جہالت ہے، یہ ڈارکنس ہے۔ اس میں درست جگہ پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہمیں جو پہنچنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جب ہمیں آگے بڑھنا ہے اللہ کی رضا پانے کی طرف، تو اس کے لیے ہمیں علم دین کی روشنی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا العلم النور، علم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے۔ اس کے بارے میں مطلب علم کے بارے میں اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عطا بھی ہے، کرم بھی ہے کہ اللہ کریم نے ہماری آنکھ جو ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ ہماری آنکھ کا ویژن جو ہے دیکھنا، یہ اجالے میں بھی ہوتا ہے اور اندھیرے میں بھی لمیٹڈ ویژن بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ آنکھ کے اندر دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں راڈ اور ایک ہوتے ہیں کون۔ جو کون سیلز ہوتے ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ دن کے وقت ہمیں ویژن کرنے میں، دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور جو راڈ ہیں یہ ہمیں رات میں اندھیرے میں دیکھنے کے کام جو ہے وہ آتے ہیں۔ اللہ کی کیسی عطا ہے، مالک کریم نے کیسا کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا۔ بہرحال جو نائٹ ویژن ہے یہ بہرحال اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو براڈ کرنے کے لیے ہمیں لائٹ چاہیے۔ تو جہالت کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اور جہالت کی گمراہیوں سے اور بربادیوں سے بچنے کے لیے علم دین کی روشنی یہ ضروری چاہیے۔ یہ دیکھیں سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ جو علم رکھتے ہیں، ایک وہ جو علم نہیں رکھتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دو کیٹیگری ہوئی۔ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہیں؟ پھر جو علم رکھنے والے ہیں ان کے مراتب آئے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء علم والے ڈرتے ہیں۔ اور جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے ترغیب آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو علم نہیں رکھتے وہ علم والوں سے علم سیکھیں۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ میسیجز بھی میں نے نیت کی ہے شامل کرنے کی، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ ہم شامل کرتے ہیں آج کی بات۔ آئیے دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا ایک سیگمنٹ ہے آج کی بات۔ آج آپ کو ایسی بات بتائیں گے جس سے بچنے کے بڑے فائدے ہیں اور جس کا اظہار بعض اوقات کر کے ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے حکایت سنتے ہیں، پھر حدیث پاک سنتے ہیں، اور پھر کچھ اس کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے راہب کو عبادت گاہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر پھر بھی راہب جو تھا وہ خاموش رہا۔ تو شیطان نے اس سے کہا، اگر میں چلا گیا تو تجھے بڑا افسوس ہوگا۔ راہب پھر بھی خاموش رہا، یہاں تک کہ شیطان نے کہا، میں مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ راہب نے اسے جواب دیا، اگر آپ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو کیا آپ نے ہمیں عبادت میں کوشش کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اور کیا آپ نے ہم سے قیامت کا وعدہ نہیں کیا؟ آج اگر آپ ہمارے پاس کوئی اور چیز لے کر آئے ہیں تو ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ تو بالآخر شیطان نے خود ہی بتا دیا، میں شیطان ہوں اور تجھے گمراہ کرنے آیا تھا مگر نہ کر سکا۔ اس کے بعد شیطان نے راہب سے کہا، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہو سوال کر سکتے ہو۔ تو راہب نے کہا، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ جب شیطان منہ پھیر کر جانے لگا تو اب راہب نے اس سے پوچھا، کیا تو سن رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟
تو راہب نے اس سے پوچھا مجھے بنی آدم کی ان عادتوں کے بارے میں بتا جو ان کے خلاف تیری مددگار ہیں۔ شیطان بولا وہ غصہ ہے۔ جی ہاں، وہ غصہ ہے۔ آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ کس طرح شیطان غصہ دلا کر لوگوں کو الٹا پلٹا کر ان کی کیفیات سے کھیلتا ہے، ان کو آپس میں لڑواتا ہے، آپس میں جھگڑے کرواتا ہے اور ایک دوسرے کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ غصہ آنا ایک فطری بات ہے، لیکن غصہ آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے اور اس غصے کو پینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے اللہ عز و جل اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اپنی اسمائل چہرے پر لانے کی کوشش کریں گے تو غصے سے بچنا آسان ہوگا۔ صبح صبح کتنا مزہ آئے گا جب بچوں کے ساتھ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کریں گے، امی ابو کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کریں گے، اپنے اہل علاقہ کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کریں گے، اور اس کے بعد جب اپنے کام کاج پہ جائیں گے، دوست و احباب میں جائیں گے، ایک معاشرے میں جا کر اپنے کام کاج میں حصہ لیں گے تو آپ کے چہرے پر صبح صبح اسمائل ہوگی، تو نہ صرف آپ کا غصہ دور ہوگا بلکہ دیکھنے والے کا بھی غصہ دور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے، بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ لا تغضب، حضور نے کیا جو ہے وہ جملے ارشاد فرمائے، لا تغضب، دو حرف ہیں، اور لا اور دوسرا تغضب، مطلب دو لفظ یوں کہہ لیں آپ آسانی کے لیے، برحال جو چلے جو بھی ہے، حرف تو کافی سارے ہیں، تو فرمایا غصہ نہ کرو۔ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی کے اندر بہت سارا مضمون و مفہوم بیان کر دیا۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے راشد بھائی سے بڑی محبت ہو، راشد بھائی مجھ سے بڑی محبت فرمائے، یہ بھی محبت کا اظہار فرمائے، میں بھی محبت کا اظہار کروں، اور ہم مکیو مکی ہو جائیں، یوں ہو سکتا ہے؟ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مکیو مکی مطلب گھونسے چلانا لاتے ہیں، گھونسے جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں لترو لتری بھی کہتے ہیں، دست و گریباں، جی دست و گریباں، چلے اردو میں کہتے ہیں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا۔ تو یہ بعض کا تفنن کے لیے بھی کچھ الفاظ جو ہے نا وہ بیچ میں لگانے ہوتے ہیں۔ تو لترو لتری مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جوتے جو ہے نا یہ مارنا۔ چلیں بہر اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، جو ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اللہ ان کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ لیکن یہ دیکھیں جس بات کی طرف میں لا رہا تھا، جھگڑا ہوگا، کبھی لڑائی ہوگی، دو بھائیوں میں بڑی محبت ہو آپس میں، اور وہ غصہ نہ کریں، ہمیشہ لائٹر موڈ میں رہیں، محبت پیار کا انداز اپنائیں، برتاؤ کریں۔ جھگڑا ان میں کبھی لڑائی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ میاں بیوی میں طلاق ہوگی؟ شوہر بھی غصہ نہ کرے، بیوی بھی غصہ نہ کرے، شوہر بھی درگزر کرے، بیوی بھی درگزر کرے، محبت پیار کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھتے رہیں، رشتہ گھر ٹوٹے گا۔ لا تغضب، ہائے ہائے۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں، جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، بندہ غصہ نہ کرے، بڑے نارمل انداز میں، بڑے تحمل والے انداز میں ہو، اور اچھے طریقے سے جو ہے اپنا وقت گزار رہا ہو، اور بندہ بولے یار یہ قتل کر دیا، بیٹھا بیٹھا کوئی قتل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ قتل کرنے کی طرف بھی جو چیز ابھارتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہی ہوتا ہے۔ غصہ ہوتا ہے جو انسان کو چند سیکنڈ کی جو ہے وہ ہوتی ہے یہ کیفیت، اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، کیا خوبصورت بات آقا کریم نے فرمائی ہے۔ زندگی سکون میں گزارنے کا یہ نسخہ ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، کیسی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی ہے، تو ہم نے اس کے مطابق زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کا فائدوں کو ہی پانا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
چلیں بہرحال اور بھی اس کی، لیکن یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، غصہ نہ کرنے میں اور بے حمیت ہونے میں بڑا فرق ہے. غصے میں اور حمیت میں غیرت کے اندر ایک جو ہے بہرحال یہ فرق ضرور ہے، یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے. اور میں نے اس میں کچھ مضمون بیان کرنے کی کوشش کی ہے لفظ حمیت کے اندر، جو اہل علم پر مخفی نہیں ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو سیکھ لینا چاہیے، جاننا چاہیے بھی یہ کیا کہا ہے. تو مزید انشاءاللہ چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. جی سگے اتار سید سیف الدین شعیب اتاری ہند کرناٹک ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. خلیل بھائی کی آمد ہوئی ہے. خلیل بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ میری والدہ محترمہ کو تھائرائیڈ ہوا ہے، اور تھائرائیڈ کی وجہ سے امی جان کو گلے اور گردن سے لے کر آدھا جسم تک بہت درد ہوتا ہے، اور بال بھی بہت جھڑ رہے ہیں. انگریزی علاج تو چل ہی رہا ہے، لیکن برائے مہربانی اگر کوئی گھریلو علاج بھی ہے تو بتا دے. تھائرائیڈ، جس طرح آپ نے فرمایا تھائرائیڈ پرابلم، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک ہی جہت ہو. تھائرائیڈ کا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ ڈی فنکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ ہارمونز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ مقدار جو ہے جسم میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ دونوں طرح کے جو ہے معاملات اس میں ہوتے ہیں. تو جب تک اس کو پراپر وے میں بیان نہ کر دیا جائے، میرا یہ خیال ہے خلیل بھائی اس پر شاید کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا باقاعدہ پورا ایک پراپر علاج ہوتا ہے. صحیح. تو ٹوٹکوں سے یہ علاج عام طور سے نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہے کہ کسی ماہر طبیب کو دکھائیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا علاج چل رہا ہے جی، تو اسی کو جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں یہ بھی ایک اچھا مدنی پھول ہو گیا. بیماری ہو تو اس کو پھر اس کے جو بھی مضمرات ہوں ان کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں آپ کو بہتر انداز میں مشورہ دے سکے گا. والد صاحب کو یہ ایک ایشو ہوا تھا، میرے والد صاحب کو، تو مجھے اس لیے تھوڑی اس کی معلومات ہے کہ یہ تھائرائیڈ کا کیا ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال ایشو خطرناک ہوتا ہے، گمبھیر ہوتا ہے. اللہ میرے والد صاحب قبلہ کو بھی صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اگر عاجلہ کی جگہ عاجلہ کر دیں گے نا، عین کی جگہ الف کر دیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. اللہ آپ کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے مطلب یہ ہے کہ آپ پھر دیر سے شفا یاب ہوں. الف سے کر دیں نا اجل سے عاجلہ بنائیں گے تو پھر یہ بنے گا کہ اللہ آپ کو دیر سے شفا دے. اور عین سے کریں گے، اجلت بھی ہوتا ہے نا، جیسے اجلت جلدی، تو پھر مطلب بنے گا اللہ آپ کو جلدی شفا عطا فرمائے. تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو عین یہاں اس کا تلفظ جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں، ورنہ تلفظ چھوٹی سی بات ہے اور پھر دیکھیں کیا بڑی سی بات بن جائے گی. اللہ رحمت فرمائے. مہر معجل عین اور حمزہ کا فرق ہے ادھر بھی. یعنی بہرحال آگے چیز کا تو آپ نے بتا دیا جیسے تھائرائیڈ کے حوالے سے. باقی دوسرا بھی انہوں نے فرمایا تھا ہاتھ اس کا بھی جواب دے ہی دیتے ہیں. جی کہ بال گر رہے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہ گھریلو علاج آپ سماعت فرما لیں کہ ایک بادام کا تیل آپ لے لیں تقریباً 50 گرام، اور نمبر 2 ناریل کا تیل یہ بھی 50 گرام. کوکونٹ کو آئل بھی کہتے ہیں. تو ناریل اور بادام کا تیل جو ہے آپ نے 50 گرام لینا ہے. پھر اس کے ساتھ نیم کا تیل آتا ہے، نیم کا ایک درخت ہوتا ہے، سبز رنگ کے پتے، چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہوتے ہیں. تو اس کا آئل آتا ہے، نیم کا آئل، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کسٹر آئل. کسٹر آئل اسے روغن ارنڈی بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ نے لینا ہے تقریباً جو ہے 50 گرام، یہ بھی 50 گرام لینا ہے. اور آخری چیز جو ہے روغن بیضہ مرغ بھی کہتے ہیں، اسے روغن بیضہ بھی کہتے ہیں، انڈے کا تیل بھی کہتے ہیں، روغن انڈا بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام. دوبارہ سماعت فرما لیں، بادام کا تیل، ناریل کا تیل اور کسٹر آئل، یہ تینوں آپ نے 50 گرام لینے ہیں. اور آخری دو چیزیں ہیں وہ روغن ارنڈی، کسٹر آئل، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. اور روغن بیضہ مرغ، تو انڈے کا جو تیل ہوتا ہے، یہ آپ نے 10 گرام اس کے اندر ملانا ہے. تو تمام تیلوں کو، آئلز کو آپس میں ملا لیں اور پھر اس کو جو ہے استعمال کیا جائے. اور یہ رات کو آپ لگا لیں، اور صبح جو ہے اگر کوئی اسلام بھائی اس کو لگائے تو پھر اس کا خیال کرے کہ جو انڈے کا جو آئل ہوتا ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے، تو پھر اس کو دھو کر ہی جو ہے
مسجد میں آپ کو جانا ہوگا، اور اس بدبو کے ساتھ جو ہے پھر اس میں اپنی ایک ہر چیز کی اپنی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، تو اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ جائیں گے تو پھر سر کو دھونا ہوگا، مدینہ چلیے بو کو زائل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. جی شریف اتاری ہلدوانی ہند. خلیل بھائی نے کچھ ٹائم پہلے مدنی چینل پہ کچھ علاج بتایا تھا، گاجر، شلجم اور ایک چیز اور تھی، اس میں ابال کے بچوں کو پانی پلاؤ سے خون بڑھتا ہے، کیا وہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ گاجر اور چکندر، شلجم کی جگہ چکندر، اور تیسری چیز جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نسخہ ہی چینج کر دیا ہے. یہ تو کہیں آپ شلجم تو نہیں ابال کے بچوں کو پلا رہے، اللہ رحم فرمائے. گاجر، چکندر، اور نمبر 3 جو ہے سیب. صحیح. ایک چکندر لے لیں اور تقریباً 2 گاجریں اور ایک جو ہے سیب لے لیں. اس کو بھی اگر یہ بھی ایک انداز ہے، اس طرح سے اگر بچے کوئی نہ کھا پائیں تو آپ اس انداز سے اس کو دے سکتے ہیں کہ کچھ دیر اس کو ابال لیں، اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ جو ہے اس کو 2 دن میں 2-3 مرتبہ پلائیں، اور پھر یہ جو ہے گاجر وغیرہ اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، مگر یہ پانی پلائیں گے تو اس سے انشاءاللہ غذائیت جو ہے اس کی جو ہے پانی کے اندر آ جائے گی، اور پھر یہ بچوں کو انشاءاللہ فائدہ کرے گا. بڑوں کو بھی فائدہ کرے گا. بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال، بچے اور بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یاد رکھیں یہ شلجم نہیں ہے، کیا ہے؟ چکندر ہے. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے میری زبان سے شلجم نکلا ہو، لیکن یہ چکندر ہے، اس کی تصحیح ہو جائے. کیا بات ہے، ایسا حکیم کہاں ملے گا، ایسی عاجزی ان کی سارے والا. ویسے عموماً یہ ہے جو حکیم ہوتا ہے یہ نسخہ غلط بتاتا نہیں ہے، یہ بعض اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے جی. وہ زبان سے کچھ میں ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. یہ امیر سنر کی تربیت کا فیض اثر ہے ماشاءاللہ. مدنی ماحول کی برکت ہے. کیا بات ہے عبدالخلیل بھائی، اللہ آپ کو اور برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. جی میرا خلیل بھائی سے سوال ہے کہ خلیل بھائی پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، وضو نہیں قائم رہ پاتا، تو برائے کرم اس کا کوئی علاج عطا فرما دیں تاکہ یہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے میرا. جی حضور. خلیل بھائی ارشاد، آپ تو آتی بتا دیں. اس کا ایک مختصر سا علاج یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی جو ہے نمک، اس کو گرم پانی سے کھانے کے بعد اب استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل گیس وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس سے دور ہو جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے پہ بھی توجہ دی جائے. اگر کوئی گیس کا مریض ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسی دوائیں، ایسی غذاؤں کا انتخاب کرے کہ جو گیس پیدا نہیں کرتی، یعنی بادی اشیاء سے ان کو بچنا چاہیے. مثال کے طور پہ گوبھی ہے، جو پھول والی گوبھی ہوتی ہے، بینگن ہے، اور چنے کی دال ہے، اور پھر ماش کی دال ہے، مٹر ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ بچیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پھر آپ کو فائدہ ہوگا. یہ مختصر سا علاج بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ مزید بھی آپ جو ہے وہ نسخہ لے سکتے ہیں بتا کر، کنڈیشن بتا کر. یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں آپ کو فائدے کی بات. حکیم جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہو کے ساتھ میں ایک سلسلہ ریکارڈ کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تو اس میں بھی یہ بات ہوئی بادی اشیاء سے بچنے کی. تو میں نے کہا حکیم سے بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو بادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کالی مرچ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بادی مر جائے گی، یعنی یہ چیز اس میں ڈالیں گے تو اس کا جو بادی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کہ لوگوں کی اپنی جو ہے وہ رائے ہے. کالی مرچ جو ہے یہ بادی کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ یہ ہم گوبھی میں کالی مرچ ڈال دیں گے پھول گوبھی کے اندر اور اس کا بادی پن ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. چلے بارات، اللہ آپ کو اور برکت دے. اور بھی ہم نے کچھ ذہن بنایا ہوا ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، سلسلے کو مزید بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایفرٹ اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور جسمانی کمزوری اور دبلے پن کا علاج اس اعتبار سے ہے، موسمی اعتبار سے بھی بڑا فائدہ دے گا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے گھریلو علاج کا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑا پیارا اور بڑا مزے کا یہ گھریلو علاج ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو علاج. آج ہم آپ کو جوڑوں اور کمر کے درد کا علاج بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صفوف نہیں بلکہ جوشاندہ ہے. اور اس نسخے میں گھریلو علاج میں صرف 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 گڑ اور نمبر 2 میتھی دانہ.
میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول، اس رسالے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میتھی سے شفا حاصل کرو۔ جو شاندہ کس طرح تیار کرنا ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تقریباً 25 گرام گڑ لینا ہے اور تقریباً 12 گرام جو ہے اندازاً میتھی دانے لینے ہیں، اور اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل جوڑوں اور کمر کے دردوں میں انشاءاللہ عز و جل اسے بے حد مفید پائیں گے، اور صبح اور شام 2 مرتبہ جو ہے اس کو استعمال فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو جوشاندہ بنانے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 2 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریض۔ اس کے بعد اندازاً جو ہے تقریباً 12 گرام جو ہے میتھی دانہ ہم نے اس میں جوشاندے میں ڈالنا ہے، اور تقریباً 25 گرام کے آس پاس جو ہے گڑ ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور کچھ دیر اس کو پکانا ہے۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو چھان کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا، اب یہ جوشاندہ جو ہے بننے کے بعد ہمارے سامنے تیار ہے۔ اسے جو ہے نیم گرم ہونے کا انتظار کیجیے اور پھر اس کو استعمال کیجیے، اور یہ پورا گلاس جو ہے 1 مرتبہ کی خوراک ہے، 1 ہی مرتبہ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے 1 مرتبہ بھی استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی گلدستہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، جو میں نے کہا تھا وہ نہیں تھا، لیکن چلیں وہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، غلطی بندے بشر سے ہو جاتی ہے، تو اب یہ بہرحال چلیں ایک سلسلہ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہی ہے، اور امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے فائدہ ہی ملے گا۔ اور یہ مدنی گلدستے آپ جو ہے وہ ہمارے اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جو لنک آپ کو نظر آتا ہے وہاں سے آپ، یہ ابھی اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی جو ہماری سوشل میڈیا سروس ہے اس میں جو مدنی چینل یہ لنک نظر آ گیا ماشاءاللہ، اس سے آپ جو ہے نا یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سارے مدنی گلدستے الحمدللہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اس لنک کے اوپر، تو یہ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سلسلے کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں جو سلسلے میں بیان ہوا ہے تو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج جو ہے اس سے آپ یہ مدنی گلدستے دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کچھ میسیجز بھی شامل کر لیں، میسیجز والے ناراضی نہ ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، میسیج ہے کہ سلمان بھائی اگر عورت صبر کرتی رہے اور آدمی پھر بھی غصہ کرے تو اب کیا کریں؟ ایک بندہ سچ بول رہا ہو اور دوسرا جھوٹ بول رہا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات یہ ہے، کیا سچ بولنے والے کو اپنا سچ چھوڑنا چاہیے؟ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپنا اچھا کام جاری رکھنا چاہیے، لیکن جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایسا شوہر ہے جو غصہ ہر وقت مطلب اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، منہ پھلائے، ماتھے پر تیوری چڑھائے، ہر وقت جو ہے وہ رہتا ہے، تو یہ اللہ رسول کا خوف کرے۔ یہ اگر اپنے غصے کے اندر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس کا غصہ تو ایک بندے پر چل رہا ہے نا، بیوی پر چل رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب یہ غصہ بن گیا اور رب تبارک و تعالی جو ہے وہ جلال میں آ گیا تو ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بے شک بہت سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں جو کسی پر جو ہے وہ بے جا اور ناجائز غصہ
کر رہا ہوں اور غصے کے اندر آ کر میں کسی کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، بھلے وہ بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہے ایکس وائی زی، جو بھی میرے ساتھ ریلیٹ افراد ہیں، ان کے ساتھ اگر میں یہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ غصہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کا حقدار بنا دے، العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو بالکل بندے کو ڈرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور یہ جو ہر وقت مطلب جو منہ پھلائے بیٹھنے والا انداز ہے یہ درست نہیں ہے۔ کسی کی ہائے، کسی کی آہ، بعض اوقات بندہ خاموش ہوتا ہے، لیکن جب وہ کوئی شخص جب سراپا بے بسی بن جائے نا تو اس سے ڈریں۔ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے، میں اپنی پاور، اپنی اتھارٹی یوز کر کے ایک بندے کو پیستا جا رہا ہوں، اس کو دباتا جا رہا ہوں، اور وہ بیچارہ مظلوم، بے کس، بے سہارا بنا ہوا ہے، وہ مطلب پریشان ہے بیچارہ، اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا، کچھ کر بھی نہیں پا رہا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اس کی ہا نکلنی ہے، اور اس ہائے نہیں جو ہے نا وہ میرا کام کر جانا ہے۔ بڑے بڑے ظالم جابر یہ دنیا میں بادشاہ بھی جو ہو گزرے ہیں نا، ان کا جو انجام اور جن کی ہلاکت ہوئی ہے، العیاذ باللہ۔ ایک معاشرے کے اندر ایک بندہ جو ہے مجھے یاد ہے، بڑی بدماشی تھی اس کی بھی، اور بڑا تم تراک، ٹھوں ٹھاں، ڈوں ڈاں، پھوں پھاں، اس کو لٹاؤ، اس کو پچھاڑو، اس کو یوں کر دو، اس کو وہ کرو۔ کب تک، آخر کب تک کرے گا؟ ڈھیل ملتی ہے بندے کو، شوہر کو بھی، اگر شوہر بھی کر رہا ہے غصہ اور کر رہا ہے اور ناجائز مطلب طریقہ کار اختیار کر رہا ہے، کب تک ڈھیل ملے گی؟ کب تک کرتا رہے گا؟ اس بندے کی، مدنی چینل کے ناظرین، آواز بند ہو گئی، جس آواز سے وہ لوگوں پر نہ حق چیخا کرتا تھا، اس کی وہ زبان بند ہو گئی، اور جن بازوؤں سے اور جن پاؤں سے وہ مطلب چل کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اس کے بازوؤں سے طاقت ختم ہو گئی، ٹانگوں سے طاقت ختم ہو گئی، اور وہ چارپائی کے اوپر آ گیا۔ بدماش ہو، زبان بھی پھر اس کی بند ہو جائے، اور پھر وہ خود بے بسی کی تصویر بن جائے، اور پھر مر ہی جائے، تو کیا کہیے اس کو؟ کہیں ایسا نہ ہو میرا بھی یہ حال ہو جائے۔ تو جو غصہ کر رہا ہے، اس طرح بے جا ناجائز غصہ کر رہا ہے، اللہ سے ڈر جائے بالکل۔ اور زندگی مطلب شادی بندہ کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اپنا زندگی اچھی بنانے کے لیے بندہ کرتا ہے، غصے کرنے کے لیے تھوڑی مطلب یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ اپنا گھر خراب نہ کرے، لا تغضب، حضور نے فرمایا غصہ نہیں کرو، معاف کر دو۔ کھانے میں نمک زیادہ تھا، بندے نے معاف کیا، درگزر دل ہی دل میں معاف کر دیا، اللہ نے بخشش فرما دی اسی برکت سے۔ تو یہ روایات آپ کو ضرور مل جائیں گی، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے اللہ کی رحمتیں مل گئیں، برکتیں مل گئیں، رب راضی ہو گیا، معافی مل گئی۔ لیکن ظلم کر رہا ہے، اگر ناجائز مطلب طریقہ کار اختیار کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا باعث بن جائے۔ تو نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ میاں کو، نہ بیوی کو غلط انداز اختیار کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے اچھے بندے، اچھے محبوب کے اچھے غلام بن کر رہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، میں ایک بات شیئر کر ہی دوں، ہمیں بھی فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ جب کہا جاتا ہے، اور مردوں کو جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں جاتا، اور مرد یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ دو باتوں میں سے مطلب ایک آسان سی بات ہے، دیکھیں غلطی جس میں ہوگی، جب اس کو ہم ایڈریس کریں گے تو پھر اسی کو ایڈریس کریں گے، اور جب دوسرے کو کریں گے تو دوسرے کو کریں گے۔ تو مختصر اور ریلائبل بات بہرحال یہی ہے کہ ہم یہ سوچنے کی بجائے یار اس کو زیادہ بول رہا ہے، اس کو کم بول رہا ہے، اس کو یہ بول رہے ہیں، اس کو وہ بول رہے ہیں، یہ کرنے کی بجائے ہم اس پر غور کریں کہ کیا میری غلطی کی نشان، جو بولا جا رہا ہے، غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، وہ غلطی مجھ میں ہے؟ اگر تو ہے تو مجھے وہ دور کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں اس نے فرماتے ہیں کرنے والا کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں خالد بھائی؟ جی بالکل ایسا ہے، اور ہم جب گفتگو کر رہے ہیں یا مدنی چینل پر کوئی بھی چیز پیش کی جا رہی ہے، کوئی سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جی، تو اس سے مراد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وہی جذبات ہوتے ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر صحیح طور پر نیت کر آ کر تیاری کے ساتھ اور گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو امیر علیہ سنت نے
مدنی مقصد عطا فرمایا. جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کسی ایک کو کم اور کسی دوسرے کو زیادہ یہ معاملہ نہیں ہے. جب ایڈریس کیا جا رہا ہے مدنی چینل پر امت کی خیرخواہی کے لیے سلسلے پہ کوشش کی جا رہی ہے. ہاں جی ابھی یہ جو میسج آیا تھا تو شوہر کے غصے کے حوالے سے تھا، تو یہ بیان ہو ہی گیا نا. جی چلیں بہرحال اللہ پاک شوہروں کو بھی عقل عطا فرمائے، اور جو بچے کی والدہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، گھر ٹوٹنے کی طرف کبھی نہ لے کر جائیں، اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا. حضور نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، لا تغضب، یہی اتنی پیاری بات ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. رب العالمین جنت عطا فرمائے گا غصہ روکنے کی وجہ سے. ناحق غصہ کر رہے ہیں اگر اس کو قابو میں لے آئیں گے اور اس لیے کسی پر احسان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے مثبت نتائج، مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اچھے نتیجے حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں تو حضور نے فرما دیا وَلَكَ الْجَنَّةُ. وَلَكَ الْجَنَّةُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو بیچارے صبر کرتے ہیں نا، یہ اپنے بارے میں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو. یہ تو بکری بنا ہوا ہے، بھیگی بلی بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ سٹوریز اور اس طرح کے واقعات یہ معاشرے کے موجود ہیں کہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف دو باتیں کرتے ہیں. وہ تم دب کے بیٹھ گئے ہو، تم دم چھلے بنے ہوئے ہو، اچھا اب یوں کر دو وہ کر دو، ایسے کر دو ویسے کر دو. ادھر بول دیا لڑکے کو یا مرد کو، شوہر کو اس کے دوستوں نے بول دیا، جو بیوی ہے اس کی سہیلیوں نے بول دیا، محلے کی مطلب کسی جو ہے وہ خاتون نے بول دیا، سامنے والے نے تو بول ہی دیا ہے. اور اگر آپ اس کی وہ الٹی ڈگر پر اگر چل پڑیں گے تو نقصان صرف اور صرف آپ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. مجھے کسی نے جو ہے وہ بات بتائی، کچھ دن پہلے کی بات ہی ہے، 6 سال کا ایک تعلق تھا، 6 سال تک گھر جو ہے وہ چل رہا تھا، اور وہ کیسے مطلب وہ ڈسٹرائے ہوا. وہ یوں ہی اس کو کسی نے کچھ کہا، اس کو کسی نے کچھ کہا، اس نے اس کی مان لی، اس نے اس کی مان لی، اور بیڑا گرک جو ہے وہ اپنا کر دیا. اب جو ہے وہ زمانے کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں. اللہ بچائے. کہنے والے کی خالی زبان ہی ہلتی ہے، تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہنے والا یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اپنا خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اور ہر سنی سنائی بات پر بندے کو چل بھی نہیں پڑنا چاہیے. تو بلی یہ ہے یا بکری ہے یا بھیگی بلی ہے، یہ باتیں لوگوں کی نہ سنیں. اللہ کی رضا کے لیے جہاں پر شریعت نے روا رکھا ہے، حکم فرمایا ہے، جائز رکھا ہے، اجازت دی ہے، وہاں پر صبر کریں، برداشت کریں، دنیا کا بھی فائدہ پائیں، آخرت کا بھی نفع کمائیں. 2 لفظوں کی بات ہے، آگے لمبا فلسفہ جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چلیں یہ آپ کے میسیج پڑھتا ہوں ابھی میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے جی ان کا، نام تو مینشن نہیں ہے، بہرحال بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساہیوال سے میسیج ہے، حسن و جمال مصطفیٰ یہ کلام سننا ہے، اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. اللہ آپ کو شفا دے، سلامتی دے. ہائی بلڈ پریشر واقعی اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری کا باعث بن سکتا ہے، فالج کا باعث بھی بن سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر، اور گردوں کی جسے یوں کہیں کہ گردوں کے ڈی فنکشن ہونے کا، گردے فیل ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. یہ جب ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا، سلسلہ آن ایئر بھی کیا تھا، یہ ڈائلیسس کے وارڈ میں کیا تھا ہم نے، تو اس میں ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ جب آپ کا بلڈ پریشر 91/40 مسلسل یہ چل رہا ہے تو اٹس مینز کہ آپ گردوں کی جسے یوں کہیں کہ گردوں کے ناکارہ ہونے کی طرف آپ سمجھ لیں کہ آپ کے قدم اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے. خلیل بھائی اس پر رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہیں جی چہرے کی چھائیوں کے حوالے سے کچھ بتا دیں. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہ کلام سنایا جائے. اور یہ ہیں جی میں چچا وطنی سے علی بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ اپریسیشن بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کان کے درد کا روحانی علاج بتا دیں، اور ایک نعت بھی سنا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ خلیل بھائی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ.
یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ان کی شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، وظیفہ بتائیں، خلیل بھائی ضرور بتائیں انشاءاللہ۔ اور آگے ہے جی نام کیا ہے ان کا؟ نام مینشن نہیں ہے، نام اگر آپ اپنا ذکر کر دیں گے نا تو کم از کم آپ کا میں نام ضرور لے لوں گا انشاءاللہ، اس سے بھی دل جوئی ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں جی شبیر احمد بھائی ہیں گجرات سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ کے معدے کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے تو معدے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ آپ پرٹیکولرز کو اگر بیان کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال والد صاحب کینسر کے پیشنٹ ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کی طبیعت کے لیے کوئی تسبیحات بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، شفائے کاملہ نافعہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ معدے کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک کال تھی گیس وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور معدے میں جیسے گیس ہوتا ہے، کسی کو متلی ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، تو السر وغیرہ ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ کرے گا۔ اس میں 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ نمبر 1 انار دانہ، نمبر 1 انار دانہ، خشک انار دانے جو ہوتے ہیں یہ پنسار کی دکان سے ملتے ہیں۔ اور نمبر 2 کشنیز یعنی کہ دھنیا، دھنیا جو ہے یہ خشک دھنیا جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے۔ نمبر 3 چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی، اور نمبر 4 جو ہے سونف۔ یہ تمام چیزوں کو ہم وزن آپ لے کے اس کو پسوا لیں، اور صبح اور شام جو ہے یعنی جب کھانا کھائیں اس کے بعد 1 چمچ آپ اس کو لے لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو تمام چیزیں ہیں معدے کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور پرہیز بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور چہرے کی چھائیوں وغیرہ کے حوالے سے جو گھریلو علاج تھا اس کا پوچھا گیا، ایکنی، چہرے کے داغ دھبے، مسے وغیرہ، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ یا جو بھی جلدی امراض ہیں اس میں انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 افسن 3، نمبر 2 منڈی بوٹی، اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ۔ تو یہ آپ دوبارہ سماعت فرما لیں، افسن 3 منڈی بوٹی حلیلہ سیاہ۔ اس کا کرنا کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے لینی ہیں 12-12 گرام، 12-12 گرام لے کر اس کو پہلے آپ دھو لیں تاکہ مٹی وغیرہ ہو تو وہ صاف ہو جائے اور نکل جائے، اور پھر 1 گلاس پانی، گرم پانی کے اندر اس کو رات کو بھگو دیں، اور رات بھر یہ بھیگا رہے، اور صبح جو ہے آپ اس کو چھان کر جو ہے اس پانی کو پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے یہ چہرے کی چھائیاں یا جلدی امراض وغیرہ جو ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سے بی پی ہائی کے حوالے سے پوچھا گیا بلڈ پریشر کے لیے، اس کے لیے آپ جو ہے 3 چیزیں لکھ لیجئے۔ نمبر 1 اسرول، یہ اسرول ایک بہت ہی معروف جو ہے جڑی بوٹی ہے، پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں غالباً اس کو۔ جی چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 5 گرام، اور پھر آپ نے لینی ہے چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی یہ لینی ہے آپ نے 1 گرام، اور نمبر 3 آپ نے لینی ہے کالی مرچ، کالی مرچیں جو ہوتی ہیں فلفل سیاہ بھی اسے کہتے ہیں، تو یہ آپ نے لینی ہے 1 گرام، یعنی چھوٹی الائچی اور کالی مرچ یہ 1 گرام، اور اسرول جو ہے یہ تقریباً 5 گرام۔ یہ تمام چیزوں کو آپ پسوا لیں، پسوانے کے بعد جو ہے چھوٹے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو بھر لیجئے، اور چھوٹے والے اسے 0 کے کیپسول کہتے ہیں، تو صبح شام 1 استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیل بھائی آپ کے سامنے پیالے میں کچھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا کچھ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ جی یہ مکمل کر دوں، پہلے کان کے درد کے حوالے سے بھی پوچھا تھا۔ جی کان کا اگر درد ہو تو یا سمیعو، یا سمیعو یہ 21 بار پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ کر مریضوں کے جو مریض ہے اس کے کانوں، دونوں کانوں میں پھونک مارے، یا جس کان میں درد ہے اس میں پھونک مارے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے کان کے درد سے جو ہے چھٹکارا ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھریلو علاج جو ہے کچھ دیر میں آپ کو عرض کرتے ہیں۔
سلمان بھائی یہ جو رکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں گاؤ زبان. جی گاؤ زبان. گاؤ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گائے کو کہتے ہیں. گائے کو کہتے ہیں. تو اسے گاؤ زبان اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو مشابہت ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے وہ گائے کی جو زبان ہے اس سے ملتی جلتی ہے. تو آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ایسی محسوس ہوگی. جی گاؤ زبان اسے کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کے پھول آتے ہیں، اسے کہتے ہیں گلے گاؤ زبان. وہ بھی مختلف چیزوں میں مختلف امراض میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور تقریباً اس کا ایک ہی نام جو ہے بنساریوں کی دکان پر لیا جاتا ہے، گاؤ زبان. اس کا عرق بھی آتا ہے، عرق بنا کر بھی اس کا نکال کر جو ہے وہ بکتا ہے. وہ بھی پینے سے جو ہے کھانسی وغیرہ دور ہوتی ہے، نزلے زکام وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کا جو ہے مختلف اس کے فائدے ہیں. مین جو اس کے یعنی کہ بہت جو زیادہ تر جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سینے کی جکڑن ہے، سینے میں بعض اوقات کھڑکھڑاہٹ سی ہوتی ہے، جکڑن ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، گاؤ زبان کے طریقہ استعمال ایک یہ بھی ہے کہ تقریباً 5 گرام یہ گاؤ زبان لے کر آپ جو ہے اس کو ایک پیالی پانی میں، یعنی 1 کپ پانی کے اندر اس کو کچھ دیر ابالیں. ابالنے کے بعد جو ہے اس کو چھان کر پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً اس میں 2 چمچ شہد نہ ہو تو تھوڑی سی کوئی میٹھا وغیرہ جیسے ڈال کر تو اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل سینے کی جو جکڑن ہے یہ بھی دور ہوگی. اور اگر کسی کو قبض ہوتی ہے تو یہ لیس دار ہوتا ہے، تو قبض بھی یہ دور کرتی ہے کہ یہ جسم کے اندر جا کر جو ہے معدے کے اندر جا کر لیس پیدا کرتا ہے، جس سے جو ہے قبض بھی دور ہوتی ہے. اور اگر کسی کے منہ میں چھالے ہوں، جیسے بعضوں کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو جلا کر جو ہے اگر منہ کے اندر چھڑکا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی جو ہے منہ کے چھالے بھی دور ہوتے ہیں. مین اس کا جو استعمال ہوتا ہے گاؤ زبان کا، یہ عام طور سے تقریباً جوشاندوں کا یہ جز ہوتا ہے. نزلے کھانسی کے لیے جو جوشاندے بنتے ہیں تو اس کا یہ تقریباً جز ہوتا ہے. تو اگر اس کو انفرادی طور پہ بھی آپ الگ سے استعمال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ عرض کر دیا ہے کہ 5 گرام جو ہے لے کر ایک پیالی میں اس کو گرم کریں تو انشاءاللہ سینے کی جکڑن ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو اس میں انشاءاللہ آج کل یہاں سردیاں ہیں جی، تو اس میں جو ہے آج کل کے موسم میں انشاءاللہ آپ کو یہ یہاں بھی سردی ہے رہے گا انشاءاللہ. یہاں بھی سردی ہے، یو کے میں بھی سردی ہے، یو ایس اے میں بھی سردی ہے، کینیڈا میں بھی سردی ہے. سردی کی تو بہار ہے، یورپ میں بھی سردی ہے. اور چلیں جی برل کیا ہی بات ہے، اللہ محفوظ فرمائے سردی کے مضر اثرات سے، اور سردی کے جو نفع مند جو اس کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو ان سے فیضیاب فرمائے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی سیرت یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع تھا. موضوع پر دوبارہ واپس آتے ہیں. بہت ساری مدنی پھولوں سے مطلب سلسلہ گزرتا آگے دوبارہ موضوع پر آ رہا ہے. راشد بھائی کچھ مزید علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. جی 2 باتیں میں ذکر کروں گا. آپ کے شہزادے علامہ علاء الدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی سیرت میں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا ذوق سلیم عطا کیا تھا. اتنا علم ہے اور اتنا رسوخ ہے علوم میں، اور اپنے زمانے بھی آپ کو ایک زمانے میں وجاہت اور ایک امامت کا درجہ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عادت کریمہ کیسی تھی؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق اور مزاج کیسا تھا؟ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کان لہو ذوق فی حل مشکلات القوم. علامہ شامی کو اللہ تعالی نے ایسا ذوق عطا کیا تھا کہ اپنی قوم کی مشکلات کو حل کرنے میں آپ کو مزہ آتا تھا. یعنی آپ کا ذوق سلیم ایسا تھا کہ کوئی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یا معاشرے کا پسا ہوا اور دبا ہوا طبقے کا فرد ہے، تو آپ اپنے منصب کے مطابق، اپنے مال کے ذریعے، اپنی سورس کے ذریعے اس کی معاونت فرماتے تھے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. اسی طرح آپ نے جو علوم شرعیہ بیان کیے، اور بالخصوص رسم افتاء کے حوالے سے کہ مفتی کو کیسا ہونا چاہیے، اور فتویٰ دینے کے لیے کن اصولوں کو، کن قوانین کو، کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس سے متعلق آپ کی پوری کتاب بھی ہے. آپ نے تقریباً عربی کے 74 اشعار لکھے اور اس کی بھی شرح لکھی. شرح عقود رسم المفتی کے نام سے یہ کتاب ہے، اور وہ تخصص فی الفقہ میں یعنی مفتی کورس میں درسن تدریس کے طور پر پڑھائی بھی جاتی ہے. اس میں آپ نے ایک اصول لکھا ہے رسم افتاء کا جو اہل علم پر آشکار ہے کہ جو فقہ میں مرجوح قول ہوتا ہے اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا. اور آپ نے خود شرح عقود رسم المفتی میں فرمایا کہ ان القول المرجوح بمنزلۃ العدم
مار راجے کہ راجے کول کے ہوتے ہوئے مرجو کول کل عدم ہے، نہ ہونے کی طرح ہے، فلیس لہ الحکم بھی، اس کے مطابق حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، مفتی کو جتنا بھی پریشر دیا جائے، یہ مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مرجو کول پر فتویٰ نہ دے، فتویٰ دینا ہے تو راجے کول ہی کو وہ فتوے کے لیے اختیار کرے گا۔ آپ کی سیرت میں آپ کے شہزادے علاء الدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ بعض افراد نے کسی مسئلے میں آپ کو مرجو کول پر فتویٰ دینے کی ترغیب دی، اور درہم جو ہوتے ہیں یعنی چاندی کے سکے ہوتے ہیں 50 تھیلے درہم کے آپ کو پیش کیے کہ آپ یہ قبول فرمائیں اور ہماری منشا کے مطابق مرجو کول پر فتویٰ دیں، تو پھر آپ کا مزاج وہی تھا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئلہ نہیں۔ آپ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور شریعت میں اپنی عقل کو یا اپنی ترجیحات کو جو آپ نے فرمایا تھا داخل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ آپ نے راجے کول کے مطابق ہی شریعت کا حکم بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی وجہات اور ایسا دبدبہ عطا فرمایا تھا علمی اعتبار سے۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں، آپ کی چونکہ ولادت دمشق میں ہوئی تھی، شام کے علاقے میں، تو آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ کی برکت سے دمشق شہر کو بھی برکتیں ملی۔ ان کے شہزادے فرماتے کانت دمشق فی زمن ہی عادل البلاد وللشرع بہا ناموس عظیم، جب تک آپ دمشق میں موجود رہے تو وہ عادل البلاد رہا، یعنی سب سے زیادہ عدل دمشق میں ہوتا تھا، اور شریعت کی ناموس اور شریعت کی پاسداری موجود تھی، اور کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ کسی پر ظلم کرے یا بغیر شرعی دلیل کے کسی کا حق مارے۔ وہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ عالم دین کو بہرحال ایسے ہی ہونا چاہیے، اور علماء جو ہے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ سلسلے کی آخری بات ہمارے حسنین بھائی سے 1 لائن، اور پھر انشاءاللہ استاد اسلام 5 منٹ انشاءاللہ خلیل بھائی کو استاد اسلام پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ جی شاہ صاحب، 54 سال کی عمر آپ نے پائی، اور 54 سال میں آپ نے تقریباً فقہ کی 30 سے زائد کتب تحریر فرمائی، اور آپ کا ایک بہترین انداز تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقہ اور خیرات بہت کثرت سے دیا کرتے تھے۔ ان میں آتا ہے آپ مساجد کی تعمیر اور غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ آپ کا پسندیدہ صدقہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صدقہ دینا بھی ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے۔ علاج پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے اگر ہم صدقے کے طور پر پیسے دے دیں تو اس کے فوائد یہ ہیں، ایک تو بیماریوں سے بچیں گے، اور دوسرا جو پیسے دے رہے ہیں نا یہ 10 گنا ہو کر دنیا میں واپس آنے ہی آنے ہیں، کم از کم 10 گنا ہو کر تو آنے ہی آنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں کوئی بندہ گارنٹی دے نا، یعنی میری گارنٹی اگر کہیں کسی بات پر ہو تو میری گارنٹی پر کوئی بندہ اعتماد کر لے، تو یہ صدقے میں اللہ کی راہ میں دینے سے مال واپس آئے گا، اس کی گارنٹی تو محبوب کائنات نے دی ہوئی ہے، اللہ کریم کے محبوب کریم نے دی ہوئی ہے، اور قسم کھا کے فرمایا ہوا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، آپ اللہ کی راہ میں دیں، ایک تو انشاءاللہ آپ بیماریوں سے بچیں گے، آفتوں سے بچیں گے، اور دوسرا یہی آپ کا دیا ہوا پیسہ مزید بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے گھریلو صدقہ باکس، یہ گھر میں رکھیں اور روزانہ صدقے کے طور پر اس میں کچھ جو ہے وہ ڈالیں، اور پھر جب یہ بھر جائے تو ہماری مالیات دعوت اسلامی کی مجلس ہے، جہاں ہفتہ سنڈو بھرا اجتماع ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی وہاں پر یہ مالیات کا بستہ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ جمع کروا دیں، یا آپ کسی مستحق کو، کسی غریب کو کھلا بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کو پھر شامل کر لیں گے، ابھی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود، جو پائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود، جانے عالم آپ کی
زار پر لاکھوں سلام، جانے عالم آپ کی پہچان پر لاکھوں سلام، پرزیاں پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرزیاں پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گئے سوئے خمدار پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے گئے سوئے خمدار پر لاکھوں سلام، میرے پیارے پیارے مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، میٹھے مرشد نے پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام، سارے بھیجو مرشد تار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، تیری رضا